معبد کا یہ راستہ فرعون نے بنوایا تھا اور اس میں اس نے اپنے پسندیدہ خدا یعنی امون را کے ایک تو سٹیچو بنوائے اور پھر ان کے سامنے ہر سٹیچو کے سامنے فرعون کا سٹیچو بھی موجود ہے. یعنی اس طرح سے دو چیزیں معلوم ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ فرعون بھی اسی خدا پہ ایمان رکھتا تھا، وہ شروع سے خدا ہونے کا دعوے دار نہیں تھا، اور دوسرا یہ کہ وہ ان خداؤں کے سامنے اپنے سٹیچو کو کھڑا کر کے بتاتا تھا کہ جیسے میرے پیچھے اس خدا کا ہاتھ ہے. جیسے آج بھی ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ فلانے دی کنڈ تے فلانے دا ہاتھ تھے، تو وہ چیز یہ شو کرتا تھا لوگوں کو، اور اسی لیے اس نے امون را خدا کے سٹیچو بنائے اور اس کے سامنے اس کی اپنے سٹیچو بھی موجود ہیں. لیکن یہ اتنے کلیئر نہیں ہے جتنا کہ آگے چل کے آپ اس کا سٹیچو دیکھنے والے ہیں. کرنک میں داخل ہونے کی ٹکٹ 200 ایجپشن پاؤنڈ ہے، جو میرے خریدے گئے ٹریول پیکج کے اندر ہی شامل تھی. آلریڈی میرے ٹور گائیڈ نے اس کو پرچیز کیا ہوا تھا اور میں نے یہاں پہ داخل ہونے سے پہلے یہ ٹکٹ یہاں دکھائی. معبد میں داخل ہوتے ہی ٹور گائیڈ نے بڑی عجیب بات بتائی. اس نے کہا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ عام ایجپشن لوگ آ کے عبادت کیا کرتے تھے، ان کو یہاں سے آگے جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. نہ آگے کے منظر ان کے سامنے، نہ آگے کی جو اہم چیزیں انہوں نے بنائی تھی اپنے خدائی دعوے کے مطابق وہ بھی نہیں دیکھ سکتے تھے. تو مطلب یہ آج کے دور میں بھی موجود ہے کہ امیروں کا مذہب اور امیروں کی پہنچ کہیں اور تک اور غریبوں کی صرف باہر تک. لیکن الحمدللہ اللہ پاک کا فضل اور کرم ہے، اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جس کی ایک ہی صف میں ارب پتی آدمی بھی کھڑا ہوگا اور اس کے ساتھ 500-600 درہم یا ریال پہ کام کرنے والا بندہ بھی ہوگا. اور یہ صرف کسی عرب ملک میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ایسا ہے کہ امیر اور غریب ایک ہی جگہ ایک ہی صف پہ کھڑے ہوتے ہیں. اسلام نے یہ امیری اور غریبی کے فرق کو آ کے مٹا دیا، کیونکہ یہ مذہب امیری غریبی کے نہیں بلکہ انسانیت کی فلاح کے لیے یکسانیت قائم کرنے آیا ہے. اس معبد کی وجہ شہرت ایک تو اس کا بہت بڑے ہونا ہے اور دوسرا یہاں پہ سینکڑوں کی تعداد میں بڑے بڑے پلرز کا ہونا ہے. ان پلرز کے بارے میں اور بھی کئی چیزیں آپ آگے دیکھنے والے ہیں، لیکن یہاں پہ ایک یہ نظارہ دیکھیے کہ یہ پلرز بنے کیسے. تو یہ انکمپلیٹ ہے، ایک مکمل بنا نہیں. تو اس کے اندر آپ دیکھ لیں کہ پتھروں کو ایک دوسرے کے اوپر جوڑا گیا ہے اور بعد میں ان پتھروں کو تراش کے شکل دی جاتی ہے. لیکن ایک معمہ ابھی بھی ہے کہ آخر وہ اتنا اونچائی تک جایا کیسے کرتے، اور اس کے اوپر ان تمام کالمز کے اوپر انہوں نے جو بڑے بڑے پتھر رکھے ہوئے ہیں وہ آخر وہاں تک کیسے پہنچے. تو یہ آگے چل کے جہاں زیادہ کالمز ہیں وہاں پہ آپ کو بتائیں گے. اور یہاں بھی نیچے امون را خدا کے مجسمے اور اس کے آگے فرعون کے مجسمے بڑی تعداد میں لگائے گئے ہیں. اپنی حیرت میں مزید اضافہ کرتے چلیے کہ یہ جو آپ دیواریں دیکھ رہے ہیں ان کو اس مندر کے گیٹ کہا جاتا ہے، اور یہ حیرانگی کی بات ہے کہ یہ کچی مٹی سے بنے ہیں اور پھر بھی اتنے سالوں کے باوجود یہاں پہ موجود ہیں. اور ان کو بنانے کا طریقہ آپ جان ہی چکے ہیں کہ ان کے پیچھے ایک ڈھلوان سی سپورٹ بنائی جاتی، اس پہ کھڑے ہو کے ان کی تعمیر ہوتی. اس ایک دیوار کو بنانے میں انہیں 10 سال لگے، اور ان جو 2 دیواریں ہیں یعنی گیٹ یہاں جہاں ہم انٹر ہوئے ہیں ان کو بنانے کے لیے انہیں 20 سال لگے. اور جتنے بھی دروازے کرنک ٹیمپل کے بنے تو صرف دروازے بنانے میں یعنی یہ دیواریں بنانے میں ان کو 200 سال لگے ہیں. Two for the king, Ramses the Great. Left leg forward means every musician because left leg is the same side of our, and one for him as a god. اور یہ ہے وہ مقام جہاں پہ فرعون کے 2 بڑے بڑے مجسمے رکھے ہوئے ہیں. یہ انٹرنس کی دونوں جانب ہیں. یہ 2 اس لیے ہیں کیونکہ ایک مجسمے کا مقصد ہے کہ وہ بادشاہ ہے اور دوسرے مجسمے سے اس کو خدا ثابت کرنا مقصود ہے. ایک مجسمے کے نیچے ٹانگ کے قریب ایک چھوٹا سا مجسمہ بھی ہے جس کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ یہ فرعون کی بیوی تھی. کرنک ٹیمپل کے اس حصے میں آپ جہاں بھی جائیں گے آپ کو ہر جگہ فرعون کی مورتیاں اور اس کا نام ہی نظر آئے گا، کیونکہ وہ لوگوں کے دلوں میں اپنی دھاک بٹھانا چاہتا تھا. فرعون کے مجسمے کے پیچھے ہی وہ ہال ہے جو اس مندر کی سب سے زیادہ شہرت کی وجہ ہے. اس ہال کے اندر دونوں اطراف میں سینکڑوں
بڑے بڑے پلرز ہیں اور ہر ایک پلر کی اونچائی 20 میٹر کے قریب ہے. آپ یہ پلر دیکھیے, کیا ہی شاندار قسم کا ان کی ایک لک ہے, بڑی امپریسو. اور ہزاروں سال پہلے جب لوگ اپنا ایک گھر بنانے کے بھی قابل نہیں تھے, ان چیزوں کو بنا دیا اور پورا ایک ضابطے کے ساتھ. اگر آپ فزکس کی اس میں رولز دیکھیں, ان کی ڈائریکشنز دیکھیں, ہر ایک چیز نپے تلے انداز میں یہاں پہ موجود ہے. اور ان کو بنانے کا طریقہ آپ کو بتاتے ہیں کہ یہاں 2 باتیں پائی جاتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کسی مشین کے ذریعے ان پلرز کو یہاں پہ اٹھایا گیا, اور دوسری اہم بات یہ بتائی جاتی ہے کہ اس جگہ کو مکمل ریت کے ساتھ بھرا گیا. یعنی پہلے تھوڑا سا وہ پلر بنا لیتے, پھر ریت سے بھرتے, ریت کے اوپر کھڑے ہو کے پھر اور پلر بناتے, اور یوں اوپر تک وہ گئے, پلرز بنا لیے, اور پھر آہستہ آہستہ ریت نکال لی. اور یہی چیز جو ہے زیادہ پاپولر ہے. اور اب آپ کو اس ویڈیو کا انتہائی اہم ترین حصہ اس کی جانب لے کے جاتے ہیں کہ جیسا ہم نے لکھا کہ فرعون ایک ڈرپوک بادشاہ تھا. خدائی کا دعوے دار ہونے کے باوجود اس کی حرکتیں ایسی تھیں جو کوئی سینسیبل بندہ نہیں کر سکتا. Who wrote his name? He, Ramses the Great. He wrote his name about 1 million times in all the whole of columns. Different sizes above the capitals, between the capitals, around the column. Small, big, medium. Small, big, medium. Medium, big, small, big.